السلام علیکم ناظرین ایسے ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان اور اقچا خاتون آپس میں تلوار بازی کر رہے تھے۔ الپرسلان اقچا خاتون سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی تلوار بازی کہاں سے سیکھی، تو اس پر اقچا خاتون الپرسلان کو جواب دیتی ہے کہ میں نے یہ سب کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھا۔ تو اس کے بعد الپرسلان اقچا خاتون سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اس پرکان قلعے میں دیکھا، لیکن آپ مفرور نہیں لگ رہی تھی۔ آپ سچ سچ بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ تو اس پر اقچا خاتون کہتی ہے کہ میں نے اس جگہ سے بامشکل اپنی جان بچائی، میں اس قلعے میں واپس کیوں جاؤں گی میرے سردار؟ اور اقچا خاتون کہتی ہے کہ آپ بلا وجہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ تو اس پر الپرسلان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا۔ تو اس پر اقچا خاتون کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں کہاں تھی۔ اور اقچا خاتون کہتی ہے کہ کیا آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں ہے اور آپ مجھے غدار سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ الپرسلان سے کہتی ہے کہ میری گردن کاٹ دیں، میں اس الزام کے ساتھ جینے کے بجائے مرنا پسند کروں گی جناب۔ اور دوسری طرف کراچا سلیمان سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے کچھ نہیں کہا سلیمان، آپ کو سلطان سے کچھ کہنا چاہیے تھا کہ وہ الپرسلان کے بجائے آپ کو لے جائے، کیونکہ الپرسلان کو محفوظ رہنا چاہیے اور اس کے سوا کوئی اور رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پر سلیمان کہتا ہے کہ تم مجھے برا بھلا کہنا بند کرو، میں اپنے ہاتھوں سے کافروں کے حوالے اپنے بھائی کو ہرگز نہیں کروں گا۔ اس پر کراچا کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ کے والد نے آپ کو سلطان بنانے کے لیے اعلان کہا، اگر آپ تخت انہیں دے دیتے تو آپ اس کے بدلے میں بہت سی جانیں بچاتے۔ تو اس پر سلیمان کہتا ہے کہ بہت ہو گیا کراچا، اب بس کرو، اب چپ ہو جاؤ۔ تو اس پر کراچا کہتی ہے کہ وہ آپ کے نرم دل کو کھا جائیں گے سلیمان، لیکن میں انہیں اپنا کھانا نہیں کھانے دوں گی، میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں سلیمان۔ اور اس کے بعد کراچا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور اس قلعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقچا خاتون داخل ہوتی ہیں اور اب کمانوس کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یانیس کی موت کا مجھے بہت افسوس ہے بابا۔ اور وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ آپ جن حالات میں سے گزر رہے ہیں وہ بالکل آسان نہیں ہیں، اور آپ سب سے مضبوط شخص ہیں بابا، کیونکہ میں آپ کو جانتی ہوں اور آپ اس سب سے بڑی تکلیف پر بھی قابو پا لیں گے۔ تو کمانوس کا گورنر کہتا ہے کہ جب میں اپنے ہاتھوں سے الپرسلان کا خون بہاؤں گا اور اسے پیوں گا تب میرا خون ٹھنڈا ہو جائے گا ماریا۔ تو اس کے بعد مریم کہتی ہے کہ ہم الپرسلان سے ہی نہیں بلکہ تمام ان سلجوقیوں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمارے پیاروں کو ہم سے چھین لیا۔ تو کمانوس کا گورنر کہتا ہے کہ کیا نہیں، ابھی بیٹی وقت آ گیا ہے، اور وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ الپرسلان کو مار دو اور اس کی لاش میرے پاس لاؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان ایک جنگل میں اکیلے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس منظر کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر اس پرکان قلعے میں انہوں نے اقچا خاتون کو کھڑکی میں دیکھا تھا۔ اتنے میں وہاں پر ایک مہر والدہ آتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا آپ کیا سوچ رہے ہو؟ جس پر الپرسلان کہتا ہے کہ میرے دماغ میں ایک چیز ہے والدہ جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ الپرسلان کہتا ہے کہ یہ بات تو گہرائی تک جائے گی یا میں اسے اپنے ذہن سے نکال دوں گا۔ اس پر اکمہر والدہ کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ تمہیں کون سی چیز پریشان کر رہی ہے اور وہ کیا بات ہے؟ تو اس پر الپرسلان کہتا ہے کہ اقچا خاتون، اقچا خاتون کو میں نے اس پرکان قلعے میں دیکھا تھا۔ اس پر اکمہر والدہ کہتی ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس کے بارے میں اپنے دل میں شک کا بیج بوتا ہے۔ تو وہ والدہ کہتی ہیں کہ آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو اس پر الپرسلان جواب دیتا ہے کہ میں نے اس سے بات کی اور اس سے پوچھا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد اکمہر والدہ کہتی ہیں کہ الپرسلان، کبھی کبھی وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی جسے آپ دیکھتے ہیں، اور ہر وہ شخص جسے آپ دیکھتے ہیں وہ اور کسی دوسروں سے ملتا جلتا ہے جسے آپ دل میں رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن دل غلطی نہیں کر سکتا الپرسلان۔ اگر آپ ان کے درمیان پھنس گئے ہیں تو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے فیصلہ کریں الپرسلان۔ اور ادھر اس پرکان قلعے میں اقچا خاتون اپنے والد سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا، کیا آپ نے یہ مجھے نہیں سکھایا کہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے؟ اور وہ کہتی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب الپرسلان مر جائے گا تو سلجوق مر جائیں گے؟ تو اس پر گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی ماریا،
اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس لیے بڑا کیا تھا بابا، اگر ہم الپرسلان کو مار دیتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے زندہ رہنے دیں گے؟ تو کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ وہ مجھے مار دیں؟ تو اس پر گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ نہیں، اب میں آپ تم کو نہیں کھو سکتا۔ تو اس پر اقچا خاتون کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ صبر کریے، ہم انتقام ضرور لیں گے۔ اور اقچا خاتون کہتی ہے کہ ہم صرف الپرسلان کو تباہ نہیں کریں گے بلکہ پورے سلجوق کو تباہی میں ڈال دیں گے۔ اور یہ سب باتیں سن کر گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، تم صحیح ہو، مجھے غلط مت سمجھنا۔ گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ الپرسلان کا خون میرے لیے کافی نہیں ہوگا، میں ان تمام سلجوقیوں کے خون سے نہلاؤں گا۔ اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان طغرل اور چاوری صاحب اپنے قلعے کی طرف واپس روانہ تھے۔ اس کے بعد چاوری صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ اس پرکان قلعے میں کس کو فوج کی سلطنت دینا چاہتے ہیں میرے سلطان؟ اس پر سلطان طغرل جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انال صاحب کی بہادری کو دیکھا، لیکن الپرسلان نے اس کی بہادری کا معائنہ نہیں کرنے دیا۔ اس کی بہادری سے دشمن لریز ہو جاتے ہیں، اور وہ سب سے مضبوط ہے اور اس کی تلوار تیز ہے، اور وہ ہر جنگ میں حصہ لینے کی اجازت لیتا ہے۔ اس پر سلطان چاوری بے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، اسے اتنا بے صبر نہیں ہونا چاہیے، اسے موقع کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو اس پر سلطان طغرل کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے، حکم کے توڑنے والے کا حکم بھی ٹوٹتا ہے۔ اس پر چاوری صاحب کہتے ہیں کہ الپرسلان اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتا ہے۔ اس پر سلطان طغرل کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا، وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتا ہے، لیکن وہ ان جنگلی گھوڑوں کو قابو کرنا ابھی سیکھ رہا ہے، وہ اسے سنبھال نہیں پائے گا جس کی قیادت ان جنگلی گھوڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوستر، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔